کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 25ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ علامہ شرف الدین بوصیری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پہ آج ہوگی۔ سب سے پہلے ایز یوزل نام، ان کا نام اصل کیا ہے؟ یہ شرف الدین، بہاؤدین، یہ جو نام ہوتے ہیں بزرگوں کو ویسے ہی لقب دے دیے جاتے ہیں۔ اصل نام جو ہے وہ ان کا یوں لکھا جاتا ہے، علامہ، امام بھی کہتے ہیں، شرف الدین ابو عبداللہ محمد۔ تو اصل نام ان کا محمد ہے، محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن ابو سرور بن حبان بن ملاک سنہاجی دلاسی ثم بوصیری شاذلی رحمۃ اللہ ہے۔ تو اصل نام پھر کیا ہوا امام بوصیری کا؟ محمد۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں آج سے جو ہے یہ اب لگا لیجئے 700 سال قبل زیادہ تر لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد لکھتے تھے، اپنا نام محمد ہی رکھتے تھے۔ ہم تو برکت کے لیے رکھتے ہیں، وہ نام ہی محمد اپنا رکھتے تھے اس حدیث کے مطابق جو احمد اور محمد۔ تو آپ کا نام بھی محمد ہے۔ آپ کو سنہاجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قبیلہ بربر قبیلہ جو افریقہ کا ہے اس کے قبیلہ سنہاج کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے آپ، قبیلہ سنہاج بربر قوم جو تھی، اس لیے سنہاجی کہا جاتا ہے۔ دلاس میں آپ پیدا ہوئے، ایک جگہ میں نے دال کے اوپر زبر بھی پڑھی ہے لیکن زیادہ تر دلاس ہے، لام اور آگے سواد، دلاس، اس لیے آپ کو دلاسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں آپ نے سکونت جا کر ابوسیر میں اختیار کی تو اس لیے آپ کو بوصیرہ بھی، بوصیری بھی کہا جاتا ہے، بوصیری بھی پروننسیشن بولتے ہیں لیکن بوصیری زیادہ تر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے 1212 میں اور یہ جا رہی ہے 2000 تھے نا، تو وصال مبارک آپ کا 1296 میں ہوا عیسوی میں۔ ٹوٹل آپ نے اوپر جو ہے وہ 84 سال اس زمین کے اوپر جو ہے وہ گزاری۔ آپ نے بیعت کی لیکن آخری عمر میں تصوف میں داخل ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد جو ہے ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے میں نے امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ اور ریڈیو کے اوپر بھی۔ امام جزولی کے بعد میں نے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ امام بوصیری کے 190 سال بعد پیدا ہوئے۔ دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ہے وہ امام بوصیری کے کتنے سال بعد آئے؟ 190 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ دونوں میں مطابقت ہے، دونوں میں۔ وہ کیا؟ دلائل الخیرات لکھنے والے وہ بھی بربر قوم سے، یہ بھی بربر سے، وہ بھی مراکو سے۔ دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی امام جزولی مراکو سے، امام بوصیری یہ بھی مراکو سے۔ اور امام جزولی بھی اپنی تحریر دلائل الخیرات کی وجہ سے مشہور ہوئے، امام بوصیری بھی اپنے تحریر قصیدہ کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بھی حضور کے عشق میں ڈوب کے لکھی دلائل الخیرات، اور انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے لکھا قصیدہ بردہ۔ دلائل الخیرات کے پڑھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خواب میں دیا، اور اسی طرح امام بوصیری کا جو کلام ہے اس کو بھی پڑھنے کا حکم اور خود سنا خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام جزولی جو ہے وہ بھی شاذلی ہیں اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شاذلی۔ تو کچھ مطابقت تھی، میں نے اس لیے امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، لیکن ان کا پہلے کیا اس لیے کہ وہ سید ہیں، امام جزولی سید ہیں اس لیے ان کا پہلے ذکر کر دیا، حالانکہ وہ 190 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں بیان کرتا ہوں تو میں ان کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تصوف سے پہلے کی زندگی اور تصوف میں داخل ہونے کے بعد کی زندگی۔ جب تک مولوی تصوف میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی زندگی جو ہے وہ کچھ اور طرح سے گزرتی ہے۔ علم تو ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی جو علم کا تقاضا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ کچھ اور طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جب عالم تصوف میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی جو ہے نا وہ کچھ اور ڈگر پہ چلی جاتی ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو علامہ تو کہتے ہیں، علامہ تو خیر جنہوں نے قرآن اور حدیث علم پڑھا علامہ بولتے ہیں، امام بوصیری تو یہ امام جو ہیں کس کے امام ہیں؟ ان کے بعد پھر جو بھی آیا جس نے جو لکھا سرکار کے عشق میں انہوں نے ان کو اپنا امام ہی تسلیم کیا۔ اس قدر پذیرائی ان کے قصیدہ کو ملی کہ بعد میں آنے والے نے پھر ان کو اپنا امام مانا۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی لکھنے کی لیکن نہ تو وہ پذیرائی ملی اور نہ ہی وہ شہرت ملی۔ تصوف سے پہلے کی زندگی اور تصوف کے بعد کی زندگی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی 63 سالہ زندگی ہے تصوف سے پہلے کی، اور 63 سال کے بعد زندگی ہے تصوف کی، تصوف میں داخل ہوا۔ تو تصوف سے پہلے کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی جو ہے، جو لوگ غریب ہوتے ہیں نا یا ماں باپ کوئی بہت مشہور نہ ہو تو ابتدائی زندگی جو ہے وہ کہیں کونے خدرے میں اتنی دور ہوتی ہے کہ پہنچ سے ہی بہت دور ہوتی ہے۔ یہی حال امام بوصیری کے ساتھ ہے۔ آپ کے ماں باپ بہت قریب تھے لیکن وہ مسلمان جو تھے غربت کے باوجود اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاتے تھے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سعید، ان کا نام سعید ہے، انہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا۔ قرآن جب یاد کر لیا تو اب ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ بیٹا کام کرے تاکہ گھر کی گروسری جو ہے وہ چلتی رہے، گھر کا کھانا چلتا رہے، کیونکہ ماں باپ غریب ہیں، لیکن بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اور پڑھوں۔
اس کا دل کرتا ہے کہ میں میرا نام اور چمکے, میں اور علم حاصل کروں, میں اور کامیابی حاصل کروں. یہ تھوڑا سا کام کر کے میں کیا کر پاؤں گا, لیکن ماں باپ اصرار کرتے ہیں کام کرو, بیٹا چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. یہ دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے, کبھی کام کبھی بڑائی, کبھی کام کبھی بڑائی. لیکن آخر کار بیٹا جیت گیا. ایک دن اپنے ماں سے کہنے لگے, ماں مجھے اجازت دے دے, میں مصر جا کے قاہرہ جا کے میں پڑھوں, میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. ماں باپ نے ان کو اجازت دے دی. اب یہ قاہرہ پہنچے, قاہرہ جا کر پڑھنا شروع کیا. قاہرہ پہنچے, اب آپ نے علم پڑھنا شروع کیا, دل لگا کے پڑھا. اور جو بچہ ہوتا ہے نا, جس کو معلوم ہو کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, وہ بچہ بڑا زبردست پڑھتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. عمرہ کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ذرا دھیان سے نہیں پڑھتے, وہ اتنی توجہ نہیں دیتے. آپ نے جی بھر کے پڑھا, لٹریچر کو پڑھا, تاریخ کو پڑھا, آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھا, فقہ پڑھی, تجوید پڑھی. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ پرانے دور کے جتنے بھی علماء کرام تھے, وہ اس کو پڑھنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے. اور سیاحت جو ہوتی تھی وہ مکہ, مدینہ, بیت المقدس, ان جگہوں پہ ہوتی تھی کہ جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے. لیکن ان کی سیاحت میں اور ہماری سیاحت میں یعنی سیر میں فرق ہے. ہم جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم فن کے لیے جاتے ہیں, جائے جگہ دیکھی, چل کیا, واپس آ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جب جاتے تھے مکہ, مدینہ, بیت المقدس, وہ جاتے ہوئے تبلیغ کرتے جاتے تھے, سکھاتے جاتے تھے, سیکھتے جاتے تھے. یہ کام ان کا ہوتا تھا. کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ جاؤ جا کے سیر کرو, سیاحت کرو, دیکھو. تو یہی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا. آپ سیر کے لیے اب نکلے مکہ, مدینہ. کئی سال آپ نے مکہ میں قیام کیا, لیکن مکہ میں جو قیام کیا وہاں قرآن پڑھاتے رہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ پہلو چھپے ہوئے. امام بصیری رحمۃ اللہ مکہ میں قرآن مجید پڑھاتے رہے. اس کے بعد پھر آپ بیت المقدس گئے. بیت المقدس میں 10 سال آپ نے قیام کیا. بیت المقدس جو ہے یہ سرزمین ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا. قرآن مجید میں یہ کہا کہ جس کا حول جو ہے ارد گرد جس کا بابرکت ہے, یہ بیت المقدس کی زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کی قبور ہے, تو انبیاء کے اجساد کی وجہ سے وہاں رحمت نازل ہوتی. تو 10 سال وہاں قیام کیا. تو کیا امام بصیری یروشلم میں بیت المقدس میں 10 سال قیام کرتے ویسے بیٹھے رہے, لیٹے رہے؟ نہیں, وہاں سے بھی سیکھا. پھر آپ پلٹتے ہیں واپس قاہرہ, مصر میں واپس آتے. جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی جو وجہ شہرت بنی, جو خوبی, وہ شاعری بنی. آپ نے شاعری کو شروع کیا, اور وہ شاعری شروع کی تاکہ غربت جو ہے وہ ختم ہو. اور شاعر میں آپ نے قصیدے پڑھنے شروع کیے, بادشاہوں کے نام کے, عمراء کے نام کے, وزراء کے نام کے قصیدے لکھتے, ان کی تعریفیں لکھتے. لیکن ایک بات ہے, جب کوئی آدمی کسی میدان میں بھی نیا آتا ہے نا, تو جو پرانے ہوتے ہیں نا وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. میں امریکہ میں جب آج سے 12 سال قبل آیا تو یہاں مولوی نے میرے خلاف کفر کا فتویٰ چھاپ کے تو بانٹا. میں حیران ہو گیا, اپنے مسلک کے مولوی. اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتا تھا میرے ساتھ, لیکن میں دھیان نہیں دیتا تھا, کام کرتا رہتا. میں نے پلٹ کے کبھی کسی کو خاص کر اپنے مسلک کے بندے کو میں نے کبھی کچھ نہیں کہا. اب وہ لوگ سارے وہیں کے وہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے حاضر رحمت میرا بھی. تو اپنے جب کوئی آدمی نیا آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں, یہ لوگ اسے تنگ کرتے ہیں. یہی شعراء میں ہوتا ہے اور یہی مولویوں میں ہوتا ہے, لیکن ولیوں میں نہیں ہوتا, صوفیوں میں یہ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے, صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہر ایک کو. آؤ آؤ, کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خوبی ہے, اس خوبی کو کوئی چھین نہیں سکتا. ہاں, اس جیسا کوئی نہیں بن سکتا, ہاں اس سے افضل بن سکتا ہے, اس سے نیچے رہ سکتا ہے, اس کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک خوبی عطا فرماتا ہے. یہ مولویوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. جو مولوی ایک تقریر کر رہا ہے نا, یہ خوبی کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں, طاہر القادری صاحب جس طرح تقریر کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے بڑھ جائے, لیکن ان کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا. الیاس قادری صاحب کا جو کمال ہے وہ ان کے سارے مریدین مل کر بھی اتنا تقویٰ لے لیں, ان کے برابر نہیں جا سکتے. تو ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا, خدا تعالیٰ نے آپ کو خاص خوبی سے نوازا ہے, کوئی آپ کی خوبی چھین نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا, اور آپ کو عزت اللہ نے دینی ہے. لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو پرانے ہیں نا. یہی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. آپ نے جب شاعری شروع کی تو سارے شعراء نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی, ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی. اب آپ مجھے بتائیے, ایک آدمی جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آتا نا تو پھر وہ بدلہ لیتا ہے, پھر اس کا طریقہ کار جدا ہوتا ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو, یہ تصوف سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, اب جو لوگوں نے تنگ کیا امام بصیری رحمۃ اللہ نے, پھر اب اتنا تنگ کیا لوگوں نے ان کو کہ وہ خیالات جو ہیں, خیالات کو بھر دیا. وہ خیالات پھر لفظوں کی شکل میں نکلے. اب کیا ہوا, آپ نے پھر جب بدلہ لینا شروع کیا, اب چیخے, اب مشہور کر دیے شعراء نے لوگوں میں, مردم بیزار انسان ہے, لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے, لوگوں کی عزت نہیں کرتا. بھائی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے امام بصیری تو تم نے ان کی عزت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی. تم پرانے تھے, یہ نہیں ہے, تم نے انہیں کا مذاق اڑایا, اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتے. جو تم نے دیا ہے اب وہ لو, جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, جیسا کیا ہے اب ویسا لو واپس. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ شاعری کے اندر عروج. اس کے علاوہ دوستی نہیں مل رہی تو آدمی دوستی کی تلاش میں پھر ادھر ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہی امام بصیری کا حال رہا. دوست تو ہے نہیں, پیار کے تلاش میں نکلتے ہیں, کبھی اس محلے کبھی اس محلے کبھی اس محلے, جگہ چینج کرنا پڑتی. آخر کار آپ کو نوکری مل گئی, کاتب کی نوکری. ہمارے یہاں کاتب کہتے ہیں جو تختی لکھتا ہے, وہاں کاتب ہوتا ہے منشی. تو گورنمنٹ کی نوکری مل گئی. گورنمنٹ کی جب آپ نے نوکری اختیار کر لی تو حاسدین اور بڑھے.
اور بڑے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک حاسدین، ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے امام بصیری، تو حاسدین نے مشہور کر دیا مر گیا، آپ تک خبر پہنچی، تو آپ نے پھر کلام لکھا. اب سنیے، ترجمہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں میں وہ نہیں ہوں کہ جو ان سے پہلے مر جاؤں، میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کی قبر پر رہوں گا جا کے. مطلب یہ کہ وہ پہلے مریں گے، میں پہلے نہیں مروں گا. یہ سچ ہے کہ میں نے زندگی کھو دی، تقریباً زندگی کھو دی تھی، مگر اس وزیر کی سخاوت نے دوبارہ زندگی دی. تو اس جملے سے پہلے مصرے سے اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ کس قدر آپ سے حسد کرتے تھے. تو نوکری جو ہے وہ آپ مسلسل کرتے رہے. ایک دفعہ آپ کو فوڈ انسپیکٹر بھی بنایا گیا، مگر آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا. فوڈ انسپیکٹر بڑا عہدہ ہوتا تھا اس دور میں، یعنی پوری مارکیٹ کی چیکنگ کرنی. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں کاتب بھی ٹھیک ہوں. اب سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کی غربت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ غریب کیوں رہے؟ بیوی کیوں جھگڑتی رہتی تھی؟ اب بیوی کے جھگڑنے کو کچھ لوگوں نے کچھ اور رنگ دے دیا. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، میری کوشش کیا ہوتی ہے جب میں ولی کامل کو پڑھتا ہوں تو کچھ لوگوں نے دشمنی کی بنا پر زیادہ داخل کر دیا، وہ جو چیز اصل تھی اس کو ہٹا دیا، کچھ اور داخل کر دی. اور کچھ لوگوں نے اتنی محبت کی کہ دوسرے بزرگوں کی بھی کرامتیں اپنے پیر میں ڈال دی، کھاتے میں ڈال دی. تو اور یہ کرام کا جو تذکرہ ہے یہ بخاری یا مسلم شریف کی طرح اس کو جانچ کر نہیں لکھا گیا. بہت سی جگہ ہیں یہ بعض بات ایک صاحب نے کیا کہ اپنے پیر کو اس کے ساتھ ملا دیا کہ جس کا زمانہ ہی نہیں پایا انہوں نے. ایسا بھی ہوا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی تلاش کرتا ہوں کہ وہ زمانہ ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ تلاش کرتا ہوں کہ یہ بات قرین قیاس ہے کہ نہیں ہے جو بات ان کے بارے میں کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کون سی بات کو چھپا دیا گیا. تو سچائی کے پہلو کو میں ضرور لے کر آتا ہوں. اب یہ جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ پہ کہا گیا کہ آپ کی بیوی لڑتی رہتی تھی، اس سے یہ پہلو نکالا کہ اچھے آدمی نہیں تھے، غلط ہے. اصل میں آپ کے بچے بہت زیادہ تھے اور غربت، بیوی جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اب ذرا تھوڑا سا سوچیے، ایک آدمی عمراء اور وزراء کے دربار میں جا کے کلام پڑھتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، تو اس دور میں عادت ہے کہ وزراء جو ہیں اور عمراء خوش ہو کر شاعر کو بوسہ دیتے، بہت نوازتے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے تو نوازتے. تو جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو عمراء اور وزراء کے دربار سے بھی ملتا ہے، خود کاتب کی نوکری بھی کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے پھر غربت کیوں ہے؟ مجھے تلاش کرنا تھا. تو ایک بڑا ہی رائٹر ہے جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کم ہی اچھا لکھتا ہے، مخریزی. اس کے منہ سے نکل گیا، اس کے قلم سے نکل گیا، کہنے لگا کہ ایک صفت تھی امام بصیری میں کہ وہ سخاوت بہت کرتا تھا. اب میں سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے کہ جب آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، شاعری کر کے بھی معاوضہ مل رہا ہے اور انعامات بھی مل رہے ہیں، تو ہوتا کیا تھا کہ آپ جب یہ انعامات لے کر آتے، کوئی مل جاتا غریب، کہ آپ نے خود غربت کی زندگی گزاری، آپ نے ماں باپ کے گھر میں غربت کی زندگی گزاری، آپ نے مراکوں میں غربت کی زندگی گزاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے. تو کوئی بھی ملتا تو شاعر آپ کو پتا ہے بہت نازک مزاج ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، کبھی جو ہوتا ہے شاعر جو ہوتا ہے بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، اس کا احساس سینسٹیو ہوتا ہے. تو کوئی بھی رستے میں مانگتا تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سب دے دیتے. اب جب گھر آتے تو گھر میں بچے زیادہ، اب بیوی لڑتی کہ بھائی کیا تمہارے ہاتھ میں سوراخ ہیں، تمہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے تو تم باہر بانٹ کر آ جاتے ہو. تو بس یہ جھگڑا مسلسل چلتا رہا. یہ تھی اصل میری. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا. شاید تو آپ غضب کے تھے. اور کچھ ہوتے ہیں لوگ صرف کلام لکھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو استاد کہا جاتا ہے. میر تقی میر استاد ہیں، مرزا غالب استاد ہیں، علامہ اقبال استاد ہیں. یہ لوگ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. کتنے شاگرد ہیں. قاہرہ کی جامع مسجد کے اندر آپ لوگوں کو شاعری پڑھایا کرتے تھے اور ان کی جو نیو جنریشن تھی ان کے شعروں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں. اسیر الدین محمد بن یوسف ابو حیان اندلسی آپ کے شاگردوں میں سے، ابو الفتح آپ کے شاگردوں میں سے، عز الدین آپ کے شاگردوں میں سے. تو اس اندازہ لگا لیجیے. تو زبردست شاعر اور سخاوت کا عالم جو ملتا رستے میں دے دیتے. حاسدین کی تعداد بڑھتی گئی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر حاسدین زیادہ ہیں تو سمجھو کہ بندے میں کمال ہے. ہاں یہ بات ہے. اگر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین زیادہ ہیں تو سمجھو کہ امام بصیری مصر کے اندر ٹاپ پہ ہے. تبھی تو حاسدین چھوٹے موٹے کو تو پوچھتے ہی ہیں. اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ آپ جس آفس میں کام کرتے تھے آپ کے ساتھ عیسائی بھی اور یہودی بھی کام کرتے. اب عیسائی اور یہودی آئے دن حضور پر، بانی اسلام پر، اسلام پر اعتراض کرتے رہتے. آپ سنتے رہتے. لیکن آپ عالم دین ہیں، گورنمنٹ کے نوکری نہیں ہے، آپ نے علم پڑھا ہے، آپ سنتے رہتے. پھر آپ نے بائبل کی اسٹڈی کی. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بابل کی اسٹڈی کی، بائبل کی، ہیبرو کی بائبل پڑھی، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھی. سب پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے ڈیپلی جب اس کی اسٹڈی کر لی، اب آپ نے چیلنج کیا عیسائیوں کو، یہودیوں. تو آپ کے چیلنج کے اندر 3 جو چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی تھی. آپ فرماتے تھے کہ گاسپل کے اندر کہیں بھی اشارہ نہیں ہے کہ عیسیٰ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. دوسرا آپ فرماتے تمہاری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کا تذکرہ موجود ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں، آؤ چیلنج، مناظرہ کرو. پھر آپ فرماتے سنو، تم لوگوں نے جو اپنے انبیاء کی، ہم بھی مانتے ہیں انہیں، ان کی جو سٹوریز بنائی ہیں اور جو ان کے گناہ گنوائے ہیں، یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. ان کا تذکرہ اور یہ گناہ یہ سب جھوٹے ہیں. یہ 3 چیزیں تقابل ادیان، اللہ اکبر جل شانہ. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ گفتگو کرتے تو مصر کے عیسائی اور یہودی بھی آپ کے دشمن ہو.
کیونکہ آپ کی اسٹڈی اتنی سالڈ ہوتی کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا، لاجواب ہو کر جاتے تھے. یہ پہلو پوشیدہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ پرابلم یہی تو ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو جو ہمارے پسند کی ہے وہ لے کے چلا دیتے ہیں. یہی ظلم ہوا. جیسے وہ کسی نے کالم لکھا نا، اللہ حضرت عظیم برکت شاہ مرزا خمریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مظلوم ہستی شخصیت. وہ مظلوم کیوں؟ اس لیے کہ 50 علوم پہ دسترس ہیں اور لوگوں نے صرف یہی بتایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھائی اس کے خالق ہے، اور ان کو متعارف کرایا کہ بڑا اچھا نام تھا. صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جیسے لوگ، اور یہ ہم جیسے ہیں ان کے کہ جنہوں نے ان کا تعارف صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ تقابل ادیان کے بہترین اسکالر، بہترین علامہ، بہترین مناصر، محقق. اور آپ نے پھر مدرسہ، آپ کا شوق پیدا ہوا کہ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن یاد کریں. آپ نے ان کے لیے مدرسہ بنایا، لیکن حاسدین نے کیا کیا؟ بچوں کو مدرسے تک آنے نہیں دیا، اور جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے تھے ان کو ہٹا دیا. معاشی بحران کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے مدرسہ جو ہے وہ بند کرنا پڑا. تو یہ تو تھی آپ کی تصوف سے پہلے کی زندگی. اب آ جائیے تصوف کے بعد کی زندگی. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تصوف کے بعد جو ہے وہ 63 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ تصوف کی زندگی. آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ شاعری میں گزرتا تھا. آپ کی زندگی کے 63 سال جو ہے وہ گزر چکے. اب آپ کی زندگی کا ایک موڑ آتا ہے. وہ موڑ کیسے آیا؟ مصر کے اندر ان دنوں جب آپ کی عمر 63 سال ہو چکی، ایک نام بڑی تیزی سے ابھرا علمی حلقے کے اندر، عوام کے اندر، ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ نام ابھرا. اور جب نام بہت ابھرتا ہے تو دل کرتا ہے ابھی سنیں. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سننے کے لیے گئے. تو ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب بیٹھے، گفتگو بہت اچھی لگی. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. ان کی عمر اس وقت ٹوٹل 32 ایئرس، 32 سال. اور امام بصیری 63 سال کے، اس سے بھی زائد. ان کی گفتگو سنی، بڑا لطف آیا، اور مسلسل پھر ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگے. ان کی تقریر میں لطف آتا. آخرکار دل نے کہا کہ اس شخص کی بات کر لی ہے. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی عمر 63-64 سال ہے، انہوں نے بات کر لی اس کی جس کی عمر صرف 32 سال ہے. تو یہ ہے کون؟ امام بصیری جیسی شخصیت جن کی بات کر رہی ہے، جنہیں اپنا پیر تسلیم کر رہی ہے، 32 سال کی عمر. یہ ہیں کون؟ یہ ابو العباس ہیں. ان کا پورا نام شہاب الدین ابو العباس احمد بن عمر بن محمد الانصاری المرسی رحمۃ اللہ. یہ 1242 میں اسپین میں پیدا ہوئے، اسپین میں. اور پھر جب وہاں عیسائیوں کا اثر و رسوخ بڑھا تو اسپین سے یہ ٹونیسیا میں پہنچے. اپنے ماں بہن بھائی کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ٹونیسیا میں آ گئے. وہاں جب یہ رہے تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 20 سال کے قریب ہے. وہاں ایک آدمی کا چرچا سنا جس کو ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو شاذلیہ سلسلے کے بانی. ان کا چرچا سنا تو وہاں سے پھر الیگزینڈریا اسکندریہ میں آئے، یعنی مصر میں آئے. یہاں آ کر ان سے ملاقات کی. تو ملاقات جب کی تو انہوں نے بھانپ لیا، جانچ لیا. اتنی محنت سے یہ پڑھ رہے ہیں، منظور نظر بن گیا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. تو ابو العباس الانصاری المرسی رحمۃ اللہ علیہ یہ داماد ہیں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پیر ہیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ سمجھ گئے ان کی بات کی. اب ان کی بات کرنا تھی کہ اب بالکل لائف ٹوٹلی چینج ہوتا، اب تصوف میں داخل ہو گئے. تو کیلانی صاحب نے یا ان جیسے لوگوں نے جو ان پر اعتراض کیا ہے کہ امام بصیری نے کیا کام کیا تصوف کا، کوئی تصوف کیا کر رہے بھائی، تم کس پہلو سے اسٹڈی کر رہے ہیں؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا؟ شاذلیہ سلسلے کو جتنی شہرت انہوں نے دی ہے، شاعری کسی نے دی ہو کہ شاعری کسی نے دی ہو؟ امام بصیری رحمۃ بھائی دیکھو نا، تصوف میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مرید بنانا، مرید بنانے کے بعد اس مرید کو پکڑ کر حضور کے قدموں تک پہنچا دینا، یہی ہے نا تصوف. تو جو پیر کام کرتا ہے وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ کر رہا ہے کہ جو بھی، اور شاید پیر کے اتنے مرید نہ ہوں جتنے سالوں کے اوپر آپ کا قصیدہ بردہ محیط ہے، اور شاید پیر کے اتنے مرید اور اتنے بندوں کے منہ پر نام نہ ہو جتنا ان کا کلام جو ہے وہ مشہور ہے، اور پوری مراکو سے لے کے یمن تک دیکھتی ہر بندہ پڑھ رہا. اس سے بڑھ کر اور تصوف کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیر کام کرتا ہے وہ ان کا کلام کام کر رہا ہے. پیر پکڑ کے سرکار کے در تک پہنچاتا ہے، آپ کا کلام بھی پکڑ کے قصیدہ بردہ جو ہے وہ لوگوں کو سرکار کے قدموں تک پہنچا دیتا ہے. اور جب آپ تصوف میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 63 سال آپ کی عمر، ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی 32 سال عمر. تو آپ اپنے امیروں کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، اب تصوف کی جانب آپ کا رخ. قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف ایک زبردست نذرانہ سرکار کی بارگاہ، ایک عاشق. قصائد تو بہت لکھے گئے، بڑے قصیدے لکھے گئے، لیکن جو شہرت اور پذیرائی اور مقبولیت انہیں ملی، اس قصیدے کو ملی کسی اور کو نہیں. اللہ اکبر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم. قصیدہ بردہ، اس کو بردہ، قصیدہ بردہ اس کا نام پڑ گیا. بردہ تم کہتے ہیں چادر کو، دھاری دار چادر ہوتی ہے، لائنیں ہوتی ہیں، اس کو بردہ تم کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ شاید کسی نے سوال کیا ہوگا، یار لوگوں کا رخ موڑنا ہوگا، ایمان کمزور ہوگا تو کمزور چیز سمجھتے ہوں گے، یہ بھی کمزور ہے. کہنے لگے بردہ تم اس کا نام اس لیے پڑا کہ بردہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو. تو جس طرح چادر میں دھاریاں ہوتی ہیں نا مختلف رنگوں کی،
اسی طرح اس قصیدے کے اندر بھی مختلف مضامین ہیں، تو اس کا نام قصیدہ بردہ رکھ دیا گیا. دیکھا آپ کا ذہن قبول کر رہا ہے اسے؟ نہیں کر رہا نا؟ بڑی عجیب سی تشریح کی. دیکھیے مختلف مضامین کی آرائش کی بنا پر کلام کو بردتن کہا گیا ہو تو یہ مثال عام نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھی کہ قصیدے کو کہہ دیا اس میں بڑے مضامین ہیں یعنی یہ قصیدہ بردہ ہے. تو پھر تو سارے قصیدوں کو بولو نا. ہر قصیدے کے اندر ایک مضمون تو نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی، تو بہرحال قصیدے کو بردہ کہو نہیں کہتے. لیکن قصیدہ سننے کے بعد نبی نے بردہ دیا ہو، یہ مثالیں ہیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نے چادر خود بچھائی، چادر دی. حضرت کعب انہوں نے جب قصیدہ پڑھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو قصیدہ پڑھا، تو قصیدے میں جب اس شعر پر پہنچے ان الرسول لسیف یستداع بہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہنہ تلوار ہیں، اس کی چمک سے نور ہدایت عالم میں عام پھیل رہا ہے. محند من سیوف اللہ مسلول. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برد جوانی عطا فرمائی. وہ چادر ان کے خاندان میں رہی، اور جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خاندان نے حضرت میرے معاویہ کو دے دی. میرے معاویہ کے بعد بنو عباس کے پاس چلی گئی. بنو عباس کے بادشاہ جب تاج پوشی کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ چادر کو شولڈر پہ ڈالتے تھے، کندھوں پہ ڈالتے تھے. چادر دی نا میرے نبی نے. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ قصیدہ بردہ کا نام قصیدہ بردہ پڑا گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب میں آدمی لیٹا ہو اور خواب میں کوئی آ کے چادر پکڑا جائے؟ بات تو واقعی ٹھیک ہے، نئے لوگوں کے ذہن کو اپیل کرے گی اور وہ ہٹ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ خواب میں آ کے چیز دی گئی اور وہ چیز تھی. بہت سی مثالیں روٹی کی، انگوروں کی. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، اور وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی انفاس العارفین کتاب کا نام. میرے پاس دوسری نہیں ہے، امریکہ میں اردو کی پڑھی ہوئی. میں نے اس میں دیکھا اس کے صفحہ 76 کے اوپر ہے یہ بات. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنے ابا شاہ عبد الرحیم کے بارے میں، کہتے ہیں میرے ابا بڑے بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بس کچھ نہ پوچھیے. خواب کے اندر شیخ عبد العزیز ظاہر ہوئے، کہنے لگے اپنے پاؤں ادھر کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں میں نے ایک دم سے لوگوں کو کہا میری چارپائی ادھر کر دو، میرے پاؤں اس کی طرف مت کرو، سرکار ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. رخ موڑا گیا، سرکار تشریف لائے. میں نکاحت کی وجہ سے اٹھ نہ پایا، سرکار میری چارپائی پہ بیٹھ. مجھے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ بس یہ جملہ پوچھنا تھا کہ اس کی حلاوت نے مجھ پر عجیب کیفیت کی، میں رونے لگ گیا. سرکار نے میرا سر اٹھا کر، یہ شاہ ولی اللہ اپنے ابا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم کا سر اٹھا کر گودی میں رکھا، اور جب گودی میں رکھا تو یہ داڑھی مبارک ان کے سر کو ٹچ کر رہی تھی. تو شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے ابا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں میرے خیال آیا کہ کاش یہ سرکار اپنے دو بوئے مبارک مجھے دے دیں. سرکار جو ہے وہ تعزیت کر کے تیمارداری کر کے چلے گئے واپس. سرکار تیمارداری کر کے چلے گئے واپس. تو میں دیکھتا ہوں اٹھا جب میں خواب سے تو مجھے منہ مبارک نظر نہیں آیا. میں پھر رونے لگ گیا. روتے روتے مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی. تو سرکار ایک دم ظاہر ہوئے، فرمانے لگے میں نے وہ دونوں منہ مبارک تیرے سرہانے کے نیچے رکھے ہیں. اللہ اکبر لگا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے سرہانہ اٹھایا تو نیچے دو منہ مبارک پڑے ہوئے تھے. اور یہ بڑا عرصہ تک آپ کے خاندان میں اور اس کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے. سنا آپ نے؟ اب اعتراض کیجیے. تو اگر چادر خام میں نہیں آ سکتی تو پھر بال مبارک بھی نہیں آ سکتے. تو اگر بال مبارک آ سکتے ہیں خام میں تو چادر آ سکتی ہے. کیا وجہ کہ بال اٹھائے جاتے ہیں چادر نہیں اٹھائی جاتی؟ خدا کا خوف کیا کرو، سرکار کے مرتبے کو سمجھو. تو قصیدہ بردہ جو ہے وہ لکھا گیا، وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ سرکار کی محبت کی جانب جو رخ موڑا ہے اس کی 3 وجہ. پہلا تو پیر نے رخ موڑ دیا. دوسرا یہ جو قصیدہ بردہ ہے نا اس کو قصیدہ میمیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ میم پہ ختم ہوتا ہے. اس کے 161 شعر ہیں، اشعار ہیں. 161 کچھ لوگوں نے 60 بھی لکھا ہے، لیکن میں نے ابو الحسنات جو ہیں وزیر خان مسجد کے جو خطیب تھے ان کی کتاب جو پڑھی اس میں 161 نمبر وائز لکھے نا، تو 161 آخری ہے. یہ قصیدہ جو ہے یہ بحر بسیط پہ لکھا گیا ہے. بحر بسیط پہ، بحر بسیط میں جو علم روز میں کسے کہتے ہیں؟ مستفعل فاعل. مستفعل فاعل یہ بحر بسیط ہے. لیکن فاعل کبھی الف گر بھی جاتا ہے، بعض اوقات گر جاتا ہے. تو پہلی وجہ کیا بنی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. پیر صاحب انہوں نے عشق کی جوت جگائی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہوتی ہے. دوسری وجہ کیا بنی کہ ایک دن علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے جا رہے ہیں، آگے سے ایک بزرگ آئے، بڑا نورانی چہرہ ہوگا، یوں بازار میں روک لیا. پوچھتے ہیں بصیری تجھے کبھی حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ سوال پوچھا، جواب نہیں لیا، نکل گئے. آپ یوں سوچنے لگے، دم سے مڑ کے دیکھا تو بابا غائب. علامہ بصیری فرماتے ہیں بڑا شوق پیدا ہوا. پھر تو وہ بابا کدھر گئے پوچھ کے نکل گئے. اتنا شوق پیدا ہوا میں ہر وقت حضور کے بارے میں سوچنے لگا. کبھی ان کا بچپن پڑھوں، کبھی ان کی جوانی پڑھوں، کبھی کوئی واقعہ پڑھوں، کبھی کوئی، بس سرکار کے بارے میں ہی سوچتا ہوں. پھر یہ چیزیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھ پہ فالج کا حملہ ہو گیا. یہ تیسرا سٹیپ پر، تیسری وجہ پر فالج کا سٹیپ حملہ ہوا. حملہ کیا ہو گیا؟ یہ جو رائٹ سائڈ ہے نا دائیں، یہ ساری کی ساری جو ہے فالج کی وجہ سے ختم ہو گئی، موو کرنا بند ہو گئی. میں چارپائی پہ پڑ گیا. ڈاکٹرز کو بلایا گیا، حکامہ کو آئے کہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ بچ نہیں سکتا، لا علاج ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. پوری باڈی کے اوپر حملہ ہو گیا، آدھی باڈی پہ. علامہ بصیری فرماتے جب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تو میں نے کہا مرنے سے پہلے سرکار کے بارے میں سراپا لکھ جاؤں ان کا میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سراپا لکھنا شروع کر. درد تو آ گئی تھا، لوگوں نے کہاں بچپن سے لے کے اب تک سکھ میں رہنے دیا تھا. درد تو تھا،
اب وہ درد جب مل کے محبت کی بیک میں ہوا پھر اب لکھے لگے قصیدہ امین تذکر جینانی بزی سلام. اب لکھا جانے لگا امین تذکر. اب جب لکھا جا رہا جمعرات کو مکمل ہو گیا, جمعرات کو مکمل ہوا تو جمعرات کو صبح جمعہ تھی, رات کو سرکار کا دیدار ہو گیا. خام میں آ کے سرکار نے قصیدے کو سنا, کہا بصیری قصیدہ سناؤ جو تم نے ابھی لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنا, سننے کے بعد ہاتھ پھیرا, اوپر چادر تھی. صبح اٹھے امام بصیری تو جسم صحیح, چادر اوپر, اللہ اکبر جل شانہ, چادر اوپر. امام بصیری اتنے خوشو صبح جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے. جا رہے ہیں کہ رستے میں وقت کے کتب شیخ ابو الرجا الصدیق رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقتاب روکتے ہیں. کہنے لگے بصیری قصیدہ تو سناؤ. کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بڑے قصیدے پڑھے ہیں, بہت سے لکھے ہیں, کون سا؟ کہنے لگے وہ جس کا پہلا مصرع ہے امین تذکر جیران بزی سلامی. کیا تجھے زی سلم کے ہمسائے یاد آ گئے؟ مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی, کہ آنسو ملا ہوا خون تیری آنکھوں سے جاری ہے. یہ پہلا مصرع ہے, مہدی فصل پہلا مصرع فی ذکر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ٹائٹل ہے. امام بصیری حیران رہ گئے. کہنے لگے شیخ یہ تو میں نے رات کو مکمل کیا ہے اور حضور کو سنایا ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ جانتا نہیں, تجھے کیسے پتا چلا یہ میرے قصیدے کا امین تذکر ہے جیران بزی سلامی؟ تو شیخ نے کہا بصیری جب تو یہ قصیدہ حضور کو سنا رہا تھا نا تو میں محفل میں موجود تھا. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ قصیدہ سنایا بھی اور لکھوایا بھی. یہ پہلی وجہ بنی شہرت کی. آپ بھی سمجھتے ہوگے کہ قصیدہ کیسے مشہور ہو گیا؟ ایسے چیزیں مشہور نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا. تب میڈیا نہیں تھا, 700-800 سال پہلے کی بات ہے, لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. یہ زبان زدہ عام کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے پہلی کتب الاقتاب کی یہ بات. اس کے بعد وقت کے وزیر بہاؤالدین کو بات پہنچی. بہاؤالدین نے کہا وہ لے کر آؤ, وہ لے کر آؤ. قصیدہ لکھوایا اس نے بھی. تو وہ کیا کرتا تھا, وزیر بہاؤالدین روزانہ سر سے کپڑا اتار کے, پاؤں سے جوتا اتار کے, مجرموں کی طرح کھڑا ہو کے کہتا آپ پڑھو میں سنوں گا. تو روزانہ سنتا, اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا اس پہ, سکون اس کو دیا, ہر کام اس کا سمجھ جاتا تھا, کوئی مصیبت اس پہ نہیں آتی. یہ دوسری وجہ شہرت ہے. تیسری وجہ شہرت, چیز اللہ کی طرف سے اللہ سبب بناتا ہے. یہ بہاؤالدین کے وزیر کا فرمان نویس سعد الدین فروقی اشوب چشم ہو گئی, آنکھوں میں درد ہو گیا, قریب تک بنائی چلی جاتی, پریشان ہے بیچارہ. خواب میں آواز آتی ہے اپنے وزیر بہاؤالدین سے قصیدہ لے کر اپنی آنکھوں پہ ملو, سنو ٹھیک ہو جاؤ گے. صبح ہی اٹھے, ایک جگہ میں نے لکھا کہ رات کو ہی چلے گئے. بہاؤالدین سے کہا وزیر وہ قصیدہ بہت سی مجھے جو تم پڑھتے ہو روزانہ. قصیدہ لے کے آنکھوں پہ ملا, اسے سنا. اللہ نے وہاں کے ٹھیک. اب یہ قصیدہ مشہور ہونے لگا, مصر کی گلیوں میں مشہور ہو گیا, لوگ اب پڑھتے ہیں. اور کتنا مشہور ہوا کہ 90 شروحات اس کی لکھی گئی ہیں, 90 شرحیں لکھی گئی, 90. اور مفتی مدینہ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی, یہ بڑی مشہور ہوئی. یہ مدینہ شریف کے مفتی تھے. خرپوت جو ہے نا یہ ترکی میں میرا خیال ہے کوئی علاقہ تھا, لیکن اب اس کا نام چینج ہو گیا. اور اس کے تراجم ہوئے, اردو میں ترجمہ ہوا, فارسی میں ترجمہ ہوا, پنجابی میں ترجمہ ہوا, ترکش میں ترکی زبان میں ترجمہ ہوا, انگلش میں فیض اللہ بھائی نے انڈیا کے ہیں 1893 میں اس کا ترجمہ کیا, فرینچ زبان میں 1894 میں ترجمہ ہوا, جرمن زبان میں 1860 میں اس کا ترجمہ ہوا, سندھی میں اس کا ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ بڑی زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہوا. اور یہ قصیدہ بردہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. میں نیمی میرے نام کے ساتھ آپ اکثر پڑھتے ہیں, پاکستان میں تو نیمی کے نام سے نہیں, لیکن یہاں یہ نیمی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں جامعہ نیمیہ سے فارغ ہوں. میرے استاد مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, محمد دین صاحب اللہ اکبر, یہ میرے استادوں میں سے. ان لوگوں کی وجہ سے میں آج بولنے کے قابل ہوں. تو ہمارے مدرسے کی اسمبلی کے اندر تلاوت ہوتی ہے اور قصیدہ بردہ پڑھا جاتا. آپ نے جب اس قصیدے کو پڑھنا ہو تو یہ دلائل الخیرات ہے, اسے جب لیں یا قصیدہ بردہ شریف ہی علیحدہ لیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو قصیدہ بردہ شریف یہاں سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ پہلے پڑھنا پڑتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس کے بنا آپ نے قصیدہ بردہ نہیں پڑھنا, ورنہ وہ برکات حاصل ہی نہیں ہوں گی, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ پہلے پڑھنا ہے اور آخر میں بھی اسی کو پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے مدرسے میں یہ مولا یصلی وسلم دائما سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح فیضان مدینہ یہ الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی جو ان کے مدرسوں میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ منہاج القرآن جو ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کی جتنی کتابیں ہیں ان ہر کتاب جو اردو میں خاص طور پہ میں نے پڑھی ہے, میں نے تو وہ کتابوں کے جب مضمون شروع ہوتا ہے تو مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ لازمی ہوتا ہے. 4 مصرے وہ لکھتے ہیں اور باقی 2 جو ہیں وہ اسے چینج کرتے رہتے ہیں, کچھ کو ٹاپک کے حساب سے لکھ لیتے ہیں اور کچھ کو ویسے جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اگر صحابہ کی شان میں ہیں تو پھر وہ صحابہ کی شان کا شعر جو ہے وہ نیچے لکھ دیں گے.
یہ ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یعنی اگر صحابہ کی شان میں تو پھر یہ لکھ دیتے ہیں نیچے دو مصرے. یہ ان چاروں صحابہ کا ذکر کیا، اس سے پتہ چلا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سنی تھے، چاروں صحابہ کو وہ مانتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دوام دے دی. اب جائیے مصر میں جائیے، لوگ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ترکی میں جائیے، پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کے آداب ہیں پڑھنے کے، اور یا میں تو سب بتا نہیں سکتا کہ کون سا شعر کس کے لیے، آپ خود جا کے پڑھ لیجئے گا. ہر کئی بیماریوں کا علاج ہے اور اس کے لیے مختلف اشعار کا تعین کیا گیا ہے. بہترین علامہ ابو الحسنات صاحب کی جو ابو الحسنات جو ان کی شرح، جو وزیر خان کے مسجد کے خطیب تھے، دنیا سے چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح زبردست شرح، وہ ضرور پڑھی اردو میں. علامہ خربوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آداب بتائے ہیں کہ جب قصیدہ بردہ پڑھنا ہو تو باوضو پہلے جو خوشبو لگا لیں، باوضو اور قبلے کی طرف منہ کر لیں. عبارت غلط نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پہلے کسی کو سنا لیں یا زیر زبر آپ پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے. ترجمہ آنا چاہیے، جب آپ پڑھ رہے ہو تو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. ہر شعر کو شعر کی طرح پڑھنا ہے، نثر کی طرح نہیں پڑھنا. اور پڑھنے سے پہلے کسی سے اجازت لے لیں. اور پھر قصیدہ شروع کرنے اور آخر میں لازمی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ. اب جو آتا ہے اس نے جانا تو ہوتا ہے، ہر ایک نے جانا ہے. کل من علیہ فان، جانا تو ہے. آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، 84 سال یہاں جیے، زندگی گزاری. 1296 میں آپ کا بھی سال مبارک ہوا. انفوشی اسکندریہ الیگزینڈریا کا یہ صلہ ہے، وہاں آپ کا روزہ مبارک ہے. یہ سیاحت کا بھی مرکز ہے اور تلاوت کا بھی مرکز ہے. سیاحت کا مرکز ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے امام بصیری. اور تلاوت کا مرکز ہے، لوگ یہاں کے مولا یا صلی وسلم دائما آپ کے خود پڑھتے ہیں اور وہاں پڑھا جاتا ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے آپ کے ساتھ. اس مسجد کے اندر قرآن کی آیات بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ کے اشعار بھی لکھے ہوئے، اور آپ کے روزہ پر بھی اشعار لکھے ہوئے. بہت خوبصورت کیلیگرافی، بڑا خوبصورت جو ہے وہاں لکھا گیا. لوگ پڑھتے ہیں اسے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور یہ مرکز بن گیا. لیکن کچھ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ یہ امام بصیری کا روزہ نہیں ہے. یہ اکثر لوگ اڑاتے رہتے ہیں افواہ، اکثر لوگ اڑاتے ہیں. جو لوگ اولیاء کرام کو نہیں مانتے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے کسی نہ کسی کا حوالہ دیکھو جی بصیری کی قبر فلاں جگہ پہ بھی ہے. اب وہ جو افواہ اڑائی گئی وہ کون سے بصیری ہیں معلوم ہے؟ 10 سال پہلے علامہ بصیری سے وہ فوت ہو گئے تھے. نام ان کا بھی بصیری ہے لیکن وہ 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. تو اب کیا کیا کہ ان کو ان کے ساتھ ملا دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی اور آپ لوگ جو ہو وہ ضرور فاتحہ پڑھیے گا. فاتحہ پڑھنے سے ایک لنک جڑ جاتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.